دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے عبدالقادر۔ آج میرے پاس ایک بھائی کا سوال آیا، اور یہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے آج کل جو معاشرے میں جو گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہی ہیں، ان کی ریزن کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے رائے پوچھی ہے، تو میں اپنی رائے یہ دوں گا کہ سب سے پہلے دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا دار و مدار جو ہے نا، ہمیں اسلام کی حد میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ جب ہم ان سے نکلیں گے باہر تو نتیجہ ہمارا یہی نکلے گا۔ میں آپ کو ایسے کچھ وضاحت کرتا چلوں، مثال کے طور پہ، کیونکہ جو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا جو حال ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ میری پیدائش سعودی عرب کی، اور میں 18 سال وہاں پہ رہا ہوں، اور میں نے وہاں پہ نا ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، ہم نے ایک رول ماڈل دیکھا ہے وہاں پہ ہم نے لوگوں کا، کہ جب وہ شادیاں کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے وہ جو ہے نا اپنا الگ گھر لیتے ہیں، اپنا سیپریٹ جا کے رہتے ہیں، کہ تاکہ وہ میاں بیوی الگ رہیں اور خوش رہیں۔ اور وہ ہمیشہ یعنی وہاں پہ کوئی یعنی وہ ایسا نہیں ہے نظام کہ وہاں پہ زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے بھی نہیں ہیں وہاں پہ۔ یعنی ہر کام جو بھی ہوتا ہے وہ فیملی ریلیشن شپ میں خوشی بخوشی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے معاشرے کی طرف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کام کو اسلام نے روکا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو ہم اس کام کو رسم اور رواج سمجھ کے کر لیتے ہیں۔ جو چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہم رسم و رواج سمجھ کے کر لیتے ہیں، اور بڑے جوش خروش سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسے کہ جیسا کہ ہر انسان، یعنی جب ہم بیٹوں کی جب شادیاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب شادی ہو جاتی ہے تو ہم بہو کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب گھر میں بہو آ جاتی ہے تو آپ کو میں ایک بات بتانے لگا ہوں۔ ہمارے دین اسلام میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سسر کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی بہو کو کہے ایک گلاس مجھے پانی پلا دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم اپنے گھر میں بہو لے کے آتے ہیں تو تقریباً ہم سارے کام ان سے کرواتے ہیں۔ یعنی آج کل تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ جا کے گھر میں کہتے ہیں بھی، یعنی لڑکے کے جو ماں ہوتی ہے ان سے کہتے ہیں کہ آنٹی آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں، کچھ بہو آ جائے گی، کچھ جو ہے نا آپ کو سہارا مل جائے گا۔ تو یہ کتنی جو ہے نا غلط بات ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی خلاف ورزی ہے جس کو ہم رسم اور رواج سمجھ کے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پردہ، اسلام میں پردہ بہت اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ان کا مطلب ہے اے نبی، اپنی عورتوں کو اور تمام جو عورتیں ہیں مسلمانوں کی، ان کو حکم کرے کہ اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنا پردہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پردہ کرواتے ہیں؟ بالکل نہیں کرواتے ہیں۔ اگر ہم بس صرف دکھاوے کے لیے کرواتے، جب بازار جاتے ہیں تو ہم کرواتے ہیں، اثر گھر میں پردہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو معاشرے میں جو ہے نا، پردے کا جو نظام بالکل جو ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے نا، جیسے کہ شادیاں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو سب کزن، ماموں کا بیٹا، تائی کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، یہ جو لڑکے لڑکیاں سب ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے نا بہت بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقریباً آپ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے بھی ہمارے نوجوانوں کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری بیٹیوں کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ
جب بے پردگی میں آتے، شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے، شیطان جو ہے ہر انسان کے ساتھ ہے. وہ نفس، یعنی ہم شیطان پہ بلیم نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں نا جی شیطان نے یہ کیا ہے، ہمارے منہ سے بھی نکل جاتا ہے کہ یہ شیطان کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے آتا ہے کہ نفس جو ہے نا انسان کا، یہ خطا کار ہے. کل نفس خطا کے تحت ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہر انسان کرتا ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ انسان جو ہے نا بہت مشکل سے کرتا ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہمیں ہر چیز آزادی سے ملے گی، جب ہمارے سامنے سب کچھ ہوگا، تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کی، ہم خود بخود اسی لائن پہ نکل پڑیں گے. جیسا کہ آج کل ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، یعنی گھر میں کوئی سکون نہیں ہے. ہر انسان خوشی کا طلبگار ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ ظالم ہے، چاہے وہ مظلوم ہے، خوشی کا طلبگار ہے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یار مجھے کوئی تکلیف آ جائے. ہر انسان، میں بھی ہوں، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ یار مجھے خوشی ملے. لیکن ہمارے کچھ کاموں سے نا یہ جو ہے نا یہ چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہمارے گھر کی خوشیاں ہم سے چھن جاتی ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے ہم ایک کردار ایسا ادا کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں یہ نقصان، جس کی بنیاد پہ ہمیں ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سیاستیں، یہ وہ کہتے ہیں جی فلانا یہ تویز کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کیونکہ دشمنی تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ دشمن ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کے ساتھ وہ کہے گا جی میرا فلانا دشمن ہے، میرا فلانا دشمن ہے. وہ یہی سمجھ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ یہ فلانے کا کام ہوگا، یہ فلانے کا کام ہوگا. لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا خود کا کردار ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. کبھی سوچا ہے انسان نے؟ کبھی اس پہ ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ یار ہم واقعی کہ اگر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے دائرہ اسلام کے اندر رہ کے گزارے، ہم نکل کے گزار رہے ہیں؟ کبھی نہیں سوچا. بخشوا لیتے ہیں ہم، بالکل بخشوا لیتے ہیں. ہمیں کہہ دیتے ہیں جی آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ کرنے والا ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے جو علم کے دانشور ہیں، جو علم سکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ کام ان کا تھا، یہ باتیں بتانا ان کا کام ہے بس. لیکن پتہ نہیں کیا ہے، کوئی بھی نہیں ہمیں یہ باتیں بتاتا، کوئی نہیں سمجھاتا ہمیں. جو بھی آتے ہیں وہ صرف جو ہے نا اپنی مطلب کی بات نکال کے لوگوں کو اپنی طرف قائل کرتے ہیں. جہاں ان کی اپنی بات ہوتی ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہم کس عالم کو مانیں، کس مولوی کو مانیں. ایک جگہ پہ ہمارے سامنے اہل سنت والجماعت ہے، دوسری جانب ہمارے سامنے دیوبند ہیں، تیسری جانب ہمارے اہل حدیث والے ہیں. یعنی نہ جانے ہمارے کتنے فرقے. کوئی شخص ہے جو کہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں. ہم تو مسلم ہیں نا. دیکھیں اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، انہوں نے ہمارا نام رکھا تھا مسلم. ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں ضرورت ہم کہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم فلان ہیں. لیکن مانے کس کو؟ ہیں تو سارے، سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. مخالفت سب کی ایک دوسرے کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. لیکن جو بنیادی مسائل پر بات کوئی نہیں کرتا، حق کی بات کوئی نہیں بتاتا کہ یہ حق کی بات ہے بھئی، اس پہ آپ چلیں گے تو ٹھیک رہیں گے، ورنہ تو نہیں رہیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کو خود سمجھیں. اور دین اسلام تو بہت آسان ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں بالکل نہایت ہی آسان ہے. کوئی مشکل کا کام نہیں ہے کہ انسان کہے کہ دین اسلام بڑا مشکل ہے. قرآن ہے، قرآن آپ کے سامنے. اگر انسان کی اخلاقیات اچھی ہو گئی، اگر وہ انسانیت پہ کام کر رہا ہے، اگر وہ اسلام کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس سے ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. وہ خود ماشاءاللہ جو ہے بڑا وہ خود جنتی ہے انسان. کیا ہونا کیا چاہیے ہمارے پاس؟ مسلمانوں کا مقصد کیا؟
مقصد کیا ہے انسانوں کا؟ یہی ہے، ان کی اخلاقیات ٹھیک ہونی چاہیے، اسلام کے دائرے میں رہ کے وہ اپنا جو ہے اپنی زندگی گزر بسر کرے، جیسے اسلام کہتا ہے اس پر جب عمل کریں گے نا ہم، پھر ہم کامیاب ہوں گے، پھر ہمیں سکینہ ملے گی۔ سکینہ کس کو کہتے ہیں؟ سکینہ کہتے ہیں جو، یعنی قرآن میں آتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یعنی جب انسان جب عمل کرتا ہے نا، پھر اللہ پاک کی طرف سے انسان کے دل میں سکینہ آتی ہے۔ سکینہ جو ہے انسان خود نہیں پیدا کرتا اپنے آپ سے، یعنی سکینہ جو ہے جب انسان جب ان قوانین پہ عمل کرتا ہے اور اس دائرے میں رہتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں سکینہ آتی ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، قلوب کس کو کہتے ہیں؟ دلوں میں، یعنی وہی ہے اللہ جو ہے انسان کے دل میں سکون پیدا کرتے، دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ تو میں پھر سے یعنی کیونکہ میں پھر سے یہ اپنی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، کوشش کریں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس پر کام کریں۔ جب ہم اس پر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی، ہمارے گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، ہمارا جو ہے ہم ایک راحہ نفسیہ، ہم عربی میں کہتے ہیں راحہ نفسیہ، یعنی ہمیں دلی سکون ہمیں پیدا ہو جائے گا ہمارے اندر، جو ہے ہم بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو فٹ سمجھنے لگ جائیں گے کہ ہم شکر بھی کریں گے کہ ہم دوسرے لوگوں سے بہتر جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بھی خیال رکھیے گا، میرے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔